تو پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، ہر طرح کی بندشوں سے آزاد کر لیجئے، ہر طرح کی مشغولیات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے۔ 4 فکر لے کر کے 50 لوگوں کی مصیبت لے کر کے مسجد مت آئیے، 50 طرح کا بوجھ لے کر کے مسجد مت آئیے، یا اگر گھر پہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے تو وہاں بھی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ 50 مصیبت لے کر کے 50 بوجھ لے کر کے اپنے سر پر اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نماز میں خشوع خضوع حاصل نہیں کرنا، نماز میں خشوع خضوع حاصل نہیں کرنا۔ موبائل ہے اس کو سائلنٹ ماریے، سوئچ آف کیجیے، سائلنٹ مار کر کے اس کو ڈال دیجیے جیب کے اندر۔ بہت سارے لوگ جان بوجھ کر کے موبائل کو سائلنٹ نہیں کرتے کہ پتہ چلے گا کس کا فون آ رہا ہے کس کا نہیں آ رہا۔ نماز میں ملنے سے پہلے بہرحال ہم فون اٹھا لیں گے اگر ضروری ہے ارجنٹ۔ بہت سارے لوگ بہت بڑے مہاجن ہوتے ہیں، بہت بڑے مہاجن ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بس ہم اگر نمازی ہیں وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نماز پڑھ لیں۔ حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر صف میں داخل ہوتے ہوتے موبائل اٹھا کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ فون آ گیا، ارے بڑا ارجنٹ ہے، لے کر کے باہر چلے گئے۔ تو یہ سب اگر آپ کریں گے تو کہاں سے خشوع خضوع ملے گا؟ پہلے ہی سب چیزوں کو کیا کیجیے، قربان کر دیجیے۔ یہ بھی قربانی ہے، اس کو قربان کریے۔ کچھ نہیں، کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے صرف اب نماز ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، ہر طرح کی حاجت سے اپنے آپ کو دور کر لیجیے۔ کھانا پینا ہے، اگر کھانا تیار ہے کھانا کھا لیجیے۔ نیند وغیرہ ہے اس کا غلبہ ختم کر لیجیے۔ اچھے سے وضو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وضو اچھے سے کرے۔ اچھے سے وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 10 بار منہ دھوتا رہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سنت کے مطابق وضو کرے اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ وضو کرے۔ خالی ہاتھ یعنی کہ پانی سر چہرے پر مار لیا اور مار کر کے مسجد میں آ گیا، ایسا نہیں، بلکہ اچھے سے رگڑ رگڑ کر کے تھوڑا سا چہرہ وغیرہ، اگر نیند کا غلبہ ہے تو تھوڑا اچھے سے آنکھ وغیرہ رگڑ لے تاکہ نماز میں جاتے ہی پھر سے نیند نہ آنے لگے، اونگ نہ آنے لگے۔ بہت سارے لوگ نماز کے اندر سونے لگتے ہیں، اتحیات میں بیٹھے بیٹھے کھراٹے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، تو یہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو نیند کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی فکر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ مسجد میں آ گئے، وضو کر لیے اچھے سے، ہر طرح کی فکر کچھ ہوتی ہے نماز میں شامل ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ نماز میں اپنا دل لگائیے، نماز میں اپنا کیا کیجیے؟ دل لگائیے۔ اب باہر کی چیزوں کا خیال رکھ لیجیے، نماز میں دل لگائیے۔ جو پڑھ رہے ہیں آرام سے پڑھیے، سکون سے پڑھیے، معنی پر غور کیجیے۔ جو بھی سورہ یاد ہے ہمیں اس کا معنی ہم لوگ سیکھیں۔ معنی اگر سیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ قوم بر صغیر، ایشیا اپ مہادیپ، تو یہ غلط نہیں ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، کہ ہم لوگ قرآن کے معنی مفاہیم سے بہت دور ہیں۔ ہم لوگوں کو کچھ نہیں معلوم قرآن میں کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے۔ رٹتے رٹتے 60 سال 70 سال گزر جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، یا جو بھی صورتیں عام طور پر 8-10 صورتیں لوگوں نے یاد کر لی، زندگی بھر وہی چلاتے رہتے ہیں، وہی سورہ گھوم گھوم گئے، یاد بھی نہیں کرتے زیادہ، چل تھوڑا زیادہ یاد کر لیں، وہ بھی نہیں کرتے، اور جو یاد ہے اس کا بھی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ مسلمانوں سے پوچھئے تبت یدا کا معنی بتائیے، 95% مسلمان چھٹ جائیں گے، نہیں بتا پائیں، زیادہ ہی چھٹیں گے، کم نہیں، 95% زیادہ مسلمان نہیں بتا پائیں گے۔ 60 سال 70 سال کے لوگوں سے پوچھیں گے، نہیں بتا پائیں گے۔ بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس کو ہمیں سنبھالنا ہے، حل کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن کو مطلب معنی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو میرے بھائیوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع نہیں آ سکتا۔ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے روتے تھے؟ کیسے صحابہ اکرام نماز پڑھتے پڑھتے ہچکیاں بن جاتی تھی؟ کیا ان کے سامنے آتا تھا؟ جنت کی آیتیں آتی تھی تو اس کو مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ جہنم کی آیتیں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے روتے تھے، گڑاتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے۔ ایک ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے دہراتے صبح ہو جاتی تھی، فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔
ایک آیت ہے نا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، یا عزیز الحکیم کرتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں یہ آیت پڑھے جا رہے ہیں اور اسی کو پڑھے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، کس کو عذاب دے گا؟ اپنے بندوں کو عذاب دے گا۔ مطلب کتنی گہرائی ہے اس آیت کے اندر، کس کو تو عذاب دے گا؟ تیرے بندے ہی تو ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان لوگوں کو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، تو بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے، معاف کرنے والا ہے، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ تو یہ معنی مفاہیم جب تک ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا تب تک یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کے اندر نماز میں خشوع نہیں آئے۔ ہر لفظ کا معنی سیکھیے، سورہ فاتحہ کا معنی سیکھیے۔ اتنے اپلیکیشن ہیں موبائل کے اندر، اتنے اپلیکیشن ہیں کہ آپ بہت آسانی سے آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں سب سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کا لفظ با لفظ معنی کی بھی قرآن موجود ہے، لفظ با لفظ، یعنی الحمد کا معنی کیا، للہ کا معنی کیا، رب العالمین کا مطلب کیا، رب کا مطلب کیا، عالمین کا مطلب کیا، سب ورڈ ٹو ورڈ مطلب معلوم ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنا دور ہیں کہ کیا آپ ذرا سوچئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، آپ کا دماغ نماز میں رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ سبحان ربی العظیم کا مطلب نہیں معلوم، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے جو بھی ہم سورے پڑھتے ہیں، قل اللہ احد یا تبت یدا یا اذا جاء، جو چھوٹی چھوٹی سورے جو کامن ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں، جنرلی ہم بات کر رہے ہیں، نہیں معلوم اس کا مطلب۔ رکوع کی دعائیں ہیں بہت ساری، زیادہ دعاؤں کو یاد کر کے آپ نماز میں خشوع لا سکتے ہیں۔ صرف سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رٹ رہے ہیں 70 سال سے، 80 سال ہو گئی، قبر میں جانے والے ہیں، سبحان ربی العظیم سے ہٹ کر کے کوئی دعا یاد ہی نہیں کیا۔ اور دیکھو حدیث کے اندر تو دسیوں دعائیں ہیں۔ میرا ایک گروپ چلتا ہے دعا لرننگ، ایک سیپریٹ گروپ ہے ہمارا، اس گروپ میں ہم جو ہے یہی ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم دعائیں یاد کرائیں گے، اور ہم ہر 2 دن پر دعا کا چھوٹا چھوٹا پورشن پوسٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا یاد کریں۔ تو دعا زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے، جتنا زیادہ آپ دعا یاد کریں گے اتنا آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ آپ کو دعا نہیں یاد رہے گی، آپ سبحان ربی العظیم کہتے کہتے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے۔ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر نماز اتنی جلدی کیوں پڑھتے ہیں؟ پھٹافٹ اوپر نیچے کیوں کرتے ہیں؟ جیسے لگتا ہے، مطلب نماز کا میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے نماز کو مذاق بنا دیا۔ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، بندہ صحیح سے اٹھ نہیں پایا پیچھے والا، تب تک امام صاحب سجدے، ابھی دوسرا سجدے صحیح سے اٹھ نہیں پایا، وہ سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پایا، امام صاحب اٹھ گئے۔ کبھی کبھی دیکھیے تراویح کی نماز دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، لوگ ہنستے ہیں، یہ کیا ہے؟ افسوس ہوتا ہے قرآن کو ہم لوگوں نے کیا بنا دیا، قرآن کی ہم نے کتنی بے حرمتی کر دی، کتنی بے عزتی کی ہے ہم لوگوں نے۔ جس طریقے سے قرآن تراویح میں پڑھی جاتی ہے آپ دیکھیے کتنا، لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کی جو ہے تو عزت کرنے، احترام، یہ احترام نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کو رسوا کرنا ہوا، نعوذ باللہ، قرآن کی بے عزتی کرنے کے جیسا۔ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھٹافٹ، جب تک آپ کی ایک ایک ہڈی اپنی جگہ پر نہ آ جائے نماز نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ جو ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان میں سے بعض علماء یعنی بعض امام ایسے ہیں جن کے نزدیک رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا واجب ہے، ضروری ہے، رکن ہے، چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور کیسے؟ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے، حتیٰ کہ پوری ہڈی سیدھی ہو جائے۔ ہڈی جو، جیسے رکوع میں ہم گئے تو ہماری ہڈی پھیل گئی نا، تو اب رکوع سے اٹھیں تو ہڈی پوری واپس اپنی جگہ آ جائے، اتنا دیر تک کھڑے رہنا ضروری ہے۔
اب کھڑے کیسے رہیں گے؟ دعا یاد ہونی چاہیے، دعا یاد نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ وہ بھی امام کہہ دیتے ہیں، ہمیں کتنا بولنا ہے؟ ربنا لک الحمد، ہو گیا. اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، چلے گئے رکوع میں، سجدے میں چلے گئے. دعا نہ یاد ہونے سے ہماری نماز میں خشوع خضوع نہیں. آپ دعا یاد، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اسی طریقے سے جو ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اسی طریقے سے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی. یہ دعا پڑھیے. ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، 4 دعا تو ہم نے یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو سنا دی. ان دعاؤں کو پڑھیے، جتنا زیادہ آپ دعا پڑھیں گے نماز لمبی ہوگی، نماز لمبی ہوگی آپ کو نماز میں مزہ ملے گا، معنی پر غور کریں گے اور آپ کو خوشی ملے گی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، یہ ثنا نہیں ہے، ثنا کے الفاظ دوسرے ہیں. یہ رکوع کی ایک دعا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. ربنا، جو ہمارا رب ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، تیری ذات پاک ہے. جو بھی تیری ذات کے اوپر عیب لگاتے ہیں، تیرے خلاف کچھ بھی نازیبا کلمات بولتے ہیں، نازیبا الفاظ بولتے ہیں، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے. اور تو پاک ہے، یہی کافی ہے. دنیا کوئی بھی عیب لگائے، مانگنا ہے تجھ سے، دنیا مانگتی ہے غیروں سے، تو اس سے پاک ہے. تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. دنیا شریک کرتی ہے لیکن تو اس سے پاک ہے. دنیا کرتی ہے لیکن تو اس سے پاک ہے. اب یہ سوچئے گا، آپ جب نماز میں دعا پڑھتے ہوئے آپ کا دماغ کہیں جائے گا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اور اے اللہ ساری کی ساری تعریف آپ کے لیے. اللہم اغفر لی، اب اتنا بولنے کے بعد آپ نے کیا بولا؟ اے اللہ تو مجھے معاف کر. دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. سیدھے کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے جس کے لیے تعریف کی گئی. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے تعریف ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بس اتنا ہے؟ نہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا یہیں تک بس نہیں، اور بھی آگے ہیں. مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضی، اور اس کے آگے بھی ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اس کے آگے بھی ہے اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک العبد. اس کے آگے بھی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اتنی دعا. یہ کہاں کی دعا ہے؟ رکوع سے سیدھے جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما. کیا بولتے ہیں اسے؟ قوما. اس وقت اب آپ ذرا، یہ سب حدیث سے ثابت ہے، ایسا نہیں کہ منہ میں آ رہا ہے ہم بولے جا رہے ہیں. یہ سب حدیث سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے یہ دعا. جب آپ اتنا پڑھیں گے، اس کے معنی مفاہیم پر غور کریں گے، آپ ذرا بتائیے کیسے آپ کی نماز میں خشوع خضوع نہیں آئے گا؟ آنا ہی آنا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، شرط ہے آپ کو محنت کرنا پڑے گا. محنت کرنا پڑے گا، دعائیں یاد کرنی پڑے گی، معنی یاد کرنا پڑے گا، مطلب یاد کرنا پڑے گا، اور نماز میں اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اس پر دھیان رکھنا پڑے گا. نماز میں دعاؤں کو یاد کیجیے، زیادہ سے زیادہ سجدے کی دعاؤں کو یاد کیجیے. 2 سجدے کے بیچ میں تو دعائیں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے ہماری مسجدوں میں ان چیزوں کی عادت ڈالی گئی، ورنہ عام طور پر آپ دیکھیے 2 سجدے کے بیچ کی دعا مسلمانوں کو یاد نہیں. 2 سجدے کی دعا کیا ہے؟ 2 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ چھوٹی دعا. اور بڑی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارفعنی. کئی الفاظ آئے ہیں، کچھ حدیثوں میں کم الفاظ ہیں، کسی میں زیادہ. یہ پورا مجموعہ ہے بڑے الفاظ کا، یعنی زیادہ الفاظ کا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی. کچھ حدیث میں کچھ الفاظ کم ہیں، کسی میں زیادہ ہے، تو جس کو جو یاد ہے ویسا پڑھے. لیکن بہرحال پڑھے. جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تب آپ کے اندر خوشی آئے. اچھا، اس کے بعد اب آخری میں ایک اور اس کی جو شک ہے، اس کا ایک ڈپارٹ ہے، وہ یہ کہ ہر وہ کام
جو ہمیں نماز میں خلل پیدا کر دے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جیسے نماز میں آپ کپڑے کو سنواریے مت، اگر آپ مان لیجیے وضو کرنے ٹائم اتنا یہاں تک کر کے آئے ہیں، پانی یہاں تک ہے، ویسے ہی اللہ اکبر کہہ دیے، جماعت کھڑی ہے، تو اب آپ نماز ہی میں اس کو اوپر نیچے مت کیجیے، اور اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر نماز کے دوران اس کو اوپر نیچے کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے خوشی خضو میں فرق پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی، سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں۔ کندھا ڈھکا رہے، سطر ڈھکا رہے، اتنا لازم ہے۔ ہاں نماز میں زینت اختیار کرنا چاہیے، لیکن آستین اگر اتنی ہے تو جو لوگ کہتے ہیں نماز نہیں، وہ سب بکواس ہے، وہ سب صحیح باتیں نہیں۔ آپ یا تو پورا اتار لیجیے آستین، بھینگی ہوئی آستین چاہے تو آپ رکھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں نہیں میری آستین نہ بھینگے تو آپ ویسے ہی چھوڑ کر کے نماز میں شامل ہو جائیے، لیکن نماز کے دوران اس کو نیچے مت کیجیے۔ کپڑے کو مت سنواریے، داڑھی کے بال وغیرہ بہت سارے لوگ سنوارتے ہیں، یہ مت کیجیے۔ نماز میں نگاہ نیچے رکھیے، حدیث میں یہ تو نہیں آیا ہے کہ سجدے پہ رکھیں، یہاں رکھیں، وہاں رکھیں، بس اتنا ہے کہ آپ اپنے دائرے کے اندر تک رکھیے، جو آپ کا دائرہ ہے وہیں کے اندر تک۔ التفات مت کیجیے۔ التفات مطلب کیا ہے؟ نماز کے دوران ایسے سے مت دیکھیے سامنے جا کے کتنا بجا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ادھر سے کون گیا، ادھر سے کون گیا، یہ سب مت کیجیے۔ دماغ اپنا سامنے، بس اتنے تک، جتنا آپ کا ایریا ہے، بس آپ کا اتنا ایریا ہے سجدے کرنے تک کی جگہ، یہاں تک بس اتنے پہ اپنا ذہن ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ کام جو آپ کو نماز سے دور کرے، نماز کے اندر جو ذہن ہے آپ کا دھیان لگا ہوا ہے وہ دور کرے، ان سارے کی ساری چیزوں سے بچیے۔ ان چیزوں کا خیال کیجیے۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن لب لباب جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ خلاصۃ الکلام جو ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ خشوع خضوع بہت ضروری ہے، لازم ہے، ہوگا تو نماز اچھی ہوگی، نہیں ہوگا تو نماز اچھی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ نماز نہ ہو، اس کی بھی ایک حد ہے، میں نے بتائی۔ اس کے بعد خشوع خضوع کیسے آئے گا، اس پر ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی، اور اس کے بعد ہم نے بتایا کہ آپ کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو معنی مفہوم نہیں بھی یاد ہو پا رہا ہے اور دعاؤں کا جو معنی ہے وہ نہیں یاد ہو رہا ہے، تو آپ نماز کے اندر قرآن حدیث کی ہی باتوں کو خیال میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی کو خیال میں رکھیں۔ یہ بھی ایک راستہ ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ہمیں یاد بھی نہیں ہے، معنی بھی ہمیں نہیں یاد ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا دماغ ہر حال میں ادھر ادھر جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ وہی سب باتیں سوچئے، دماغ میں وہی باتیں رکھیے جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔